ہمارے سامنے موسٹ امپورٹنٹ لیٹسٹ ججمنٹ ہے، کیس لا ہے. اس کی ریفرنس جو ہے، سائٹیشن جو ہے 2023 CLC پیج جو ہے 1193 لاہور ہائی کورٹ ڈویژنل بینچ کی ججمنٹ ہے. جو جسٹسز ہے وہ ہے شوکت علی خان اینڈ جاوید حسن. اس ججمنٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو ریٹ جورسڈکشن ہے آرٹیکل 199، اس میں جو بھی بندہ پٹیشن دائر کرے گا ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوا ہو، اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے وہ کیا کرے، ریٹ پٹیشن دائر کرے. ڈسکس کرتے ہیں. پیرا بی جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. لوکس ٹینڈائی. لوکس ٹینڈائی یعنی آپ کس بنیاد پر کھڑے ہیں، عدالت انجناب میں کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. اسکوپ. To invoke the constitutional jurisdiction of the High Court, the petitioner must establish that his legal or fundamental rights have been violated. یعنی وہ پہلے یہ اسٹیبلش کرے گا کہ میرا لیگل یا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے. یعنی جتنے بھی ریٹس ہیں اس میں آپ کا جب کوئی لیگل یا فنڈامنٹل یا کانسٹیٹیوشنل رائٹ وائلیٹ ہو جائے، انفرنج ہو جائے، تب آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر بات ہو رہی ہے ریٹ آف سرسرائے. تو ریٹس آف سرسرائے میں ایک ایکٹ پاس کیا جاتا ہے یا آرڈر پاس کی جاتی ہے یا ججمنٹ ورڈک دی جاتی ہے جو قانون کے مخالف ہے، اور قانون بتاتا ہے یا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا، یعنی قانون کے برابر سلوک کیا جائے گا. تو وہ جو آرڈر ہے وہ قانون کا مخالف ہے، لہٰذا آپ کا جو فنڈامنٹل یا لیگل رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو گیا ہے. اس کی انفورسمنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، پٹیشن دائر کرنا ہوگا اور اس ججمنٹ کو چیلنج کرنا ہوگا. پھر وہ کورٹ سے آپ وائٹ کروائیں گے. اور جو کوارنٹو ہے وہ آپ دائر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک آفس ہے، اس میں آپ کا لیگل ہی کام ہوتا ہے، لیکن وہ آفس ہی لیگل نہیں ہے. اگر کوئی کام کروایا جائے گا اس آفس سے تو وہ سٹینڈ نہیں کرے گا، لہٰذا اس آفس میں جو بندہ ہے اس کو ریموو کیا جائے، اس لیے کوارنٹو دائر کی جاتی ہے. پروہیبیشن جو ریٹ ہے وہ اس لیے دائر کی جاتی ہے کہ جو ادارہ ہے یا جو آفس ہے جو بھی ہے قانون کے بیانڈ یعنی بیانڈز دی پاور یا جورسڈکشن وہ کام کر رہا ہے، لہٰذا اس کے روکنے کے لیے وہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پٹیشن دائر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کے جو رائٹس ہیں وہ انفرنج ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے، آپ کو اپنے مرضی کے بغیر زبردستی قبضے میں رکھا گیا ہے، کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، تو اس کے ریلیز کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے. اور جو فریڈم آف لائف ہے یا اسپیچ وغیرہ ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے، رائٹس کی بحالی کے لیے پھر پٹیشن دائر کرنا پڑتا ہے. تو یہ پیرا بی ہے کہ جو بھی بندہ کوئی جاتا ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے، انفرنج ہوا ہے یا لیگل رائٹ. مثال کے طور پر کسی کی پراپرٹی ہے اور اس میں ایک ادارے نے، جس طرح ضلع انتظامیہ ہے، انہوں نے اس پر قبضہ کر دیا ہے، تو اس کے ریموول کے لیے کوئی آرڈر کے شکل میں ہے، آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہو. لیکن اگر الٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے تو پہلے اس کو اویل کیا جائے، بعد میں ریٹ جورسڈکشن کو اویل کیا جائے. اور ہر مسئلے کے لیے ایک اسپیشل فورم ہوتا ہے جو قانون بتاتا ہے. پہلے اس فورم میں جو ریمیڈی دی گئی ہے اس کو اویل کر دینا چاہیے. بعد میں اگر وہ ریمیڈی مس ہو جائے یا اویل کرنے میں ہم کامیاب نہ ہو جائے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ریٹ جورسڈکشن میں. اس کے بعد جو پیرا سی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن، ریٹ آف سرسرائے، ریٹ آف کوارنٹو. اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، یعنی اس کے لیے گراؤنڈ کی ضرورت کیا ہے. لوکس ٹینڈائی. اسکوپ. دیر از اے سگنیفیکینٹ ڈفرینس بٹوین ریٹس انڈر آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 1 کلاس اے سب کلاس 2، اور جو کوارنٹو جو ہے وہ جو ہے بی کلاس ہے، سب کلاس 2 ہے، آف دی کانسٹیٹیوشن ان ٹرمز آف دی ایگریوڈ پرسن. یعنی ایگریوڈ پرسن کا صرف فرق ہے. جو ریٹ آف سرسرائے ہے اس کے لیے ایگریوڈ پرسن ہونا ضروری ہے، اور جو ریٹ آف کوارنٹو ہے اس کے لیے ایگریوڈ پرسن ہونا ضروری نہیں ہے. ریٹ آف سرسرائے کین اونلی بی مووڈ یعنی فائلڈ بائی این ایگریوڈ پرسن. ریٹ آف سرسرائے کے لیے جو پٹیشن ہوتا ہے وہ ایگریوڈ متصرف فریق ہی صرف دائر کر سکتا ہے. ہو از کمپیٹنٹ ٹو سیک اے ڈکلیریشن. وہ ڈکلیریشن مانگتا ہے کہ کورٹ جو ہے اس آرڈر کو کویش کرے، نل اینڈ وائڈ قرار دے. ویئر ایز فار اے ریٹ آف کوارنٹو دیر از نو سچ ریسٹرکشن. کوئی پابندی نہیں ہے. اینڈ اینی پرسن ویدر ایگریوڈ اور ناٹ کین موو اے ریٹ آف کوارنٹو. یعنی کوارنٹو کا جو ریٹ ہے وہ کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے، اس کے لیے ایگریوڈ پرسن ہونا لازمی ضروری نہیں ہے.
اور فار دا مینٹینیبلٹی آف ریٹس آف سرسورائی اینڈ آر پروہیبیشن اٹ از نیسیسری دیٹ دی رائٹ sought to be enforced should ordinarily be a personal or individual right of the individual person. یعنی جو ریٹ آف سرسرائے ہے اس میں جو فنڈامنٹل پرسنل رائٹ ہے، انڈیویجول کا جو رائٹ ہے وہ انفرینچ ہوا ہو تو اس کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور جو چیز آپ کے رائٹ کو انفرینچ کر رہا ہے، متاثر کر رہا ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، یا اس بندے کو چیلنج کیا جاتا ہے، یا اس ادارے کو چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن ریٹ جورسڈکشن جو ہے وہ صرف سرکار کے خلاف کیا ہوتی ہے، یوز ہوتی ہیں. یعنی سرکاری بندہ ہے، آفیسر ہے اور ادارہ ہے یا سرکاری کام ہے، تو اس کے متعلق آپ نے ریٹ جورسڈکشن میں جانا پڑتا ہے اگر اس سے آپ کا رائٹ انفرینچ ہوا ہے، وائلیٹ ہوا ہے. اور یہی پرنسپل ڈسکس ہوا ہے PLD 2018 اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، پیج جو ہے 127. تو معلوم ہو گیا کہ جو بھی بندہ ریٹس دائر کرتا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لیگل رائٹ انفرینچ ہو چکا ہو، وائلیٹ ہو چکا ہو. پچھلے دنوں میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، وہ NOC کو میں نے چیلنج کر دیا تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے NOC جاری کی تھی کہ یہ پراپرٹی ہے، اس پر جو بلڈنگ ہے وہ بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن NOC جو جاری کی گئی تھی وہ رول اینڈ ریگولیشن کے وائلیشن میں جاری کی گئی تھی. پھر میں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ریٹ آف سرسرائے دائر کر دیا کہ اس NOC کو ویشیٹ کر دیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے. تو اسی طرح آپ ریٹ آف سرسرائے اور کو وارانٹو جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس کے خلاف دائر کیا جاتا ہے، پرپس کیا ہے، اس کے لیے اسینشیل ایلیمنٹ کیا ہے. اور جو پروہیبیشن ہے، وہی جو کام ہو چکا ہے اس کے لیے ریٹ آف سرسرائے دائر کیا جاتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کے لیے پروہیبیشن ٹو اسٹے یعنی روک دینے کے لیے. تو یہ ہو گیا پروہیبیشن. اور مینڈمس قانونی کام کروانے کے لیے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے اور وہ کر نہیں رہا ہے، میرا لیگل رائٹ ہے، لہٰذا آرڈر دیا جائے کہ وہ یہ کام کرے. تو یہ ریٹس ہو گئے اور اس کے لیے چند پرنسپل ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم مزید کچھ پرنسپل پڑھیں گے.